بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو چل رہی ہے علم کے خاطر مشقتیں برداشت کرنا، تکلیفیں اٹھانا۔ یہاں قصہ ذکر کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم کے دوران بار بار ایسا ہوا کہ بھوک کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے، اور لوگوں نے سمجھا کہ آپ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، اور وہ آپ کو جوتا سنگھا کر ہوش میں لانے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ 3 دن گزر گئے اور سوائے پانی کے آپ کے حلق سے کوئی چیز نہ اتری، تو آپ مجبوراً اور پریشان ہو کر صفہ سے باہر نکلے۔ صفہ ایک جگہ تھی جہاں صحابہ دور دراز سے ادھر ادھر سے آ کر کے وہاں علم حاصل کرتے تھے۔ تو صفہ سے باہر نکلے کہ کوئی ساتھی مل جائے تو اس سے کچھ کھانے کی چیزیں لے لوں۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے بڑھ کر سلام کیا، آپ نے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر سلام کیا اور ان سے چلتے چلتے مسائل پر گفتگو شروع کر دی کہ اس بہانہ گھر تک پہنچ جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو توجہ نہیں ہوئی یا آپ کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، اس لیے آپ نے ساری گفتگو گھر سے باہر ہی ختم کر کے مصافحہ کر کے رخصت کیا۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے ان سے مصافحہ کیا اور چلتے چلتے مسائل پر گفتگو شروع کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی طرح گھر لے جانے کے بجائے باہر ہی سے رخصت کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس میں قدم قدم پر ہمیں پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں آئیں گی۔ ہمیں جو پڑھنا ہے اس صرف اور صرف آخرت کے لیے، یہی سوچ کر پڑھو کہ ہمیں دنیا میں اس کا کوئی بھی بدلہ نہیں ملے گا۔ ہماری بچپنا غریب میں، ہماری جوانی غربت میں، ہمارا بڑھاپا غربت میں جائے گا، لیکن جب اللہ ہمیں اس علم کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے ایسی موت دے گا کہ وہاں فرشتے ہمارے مرنے کا انتظار کر رہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے اس مال کے ذریعے یہی سوچ کر ہی پڑھو کہ ہمیں اس سے دنیا کچھ ملنے والی نہیں ہے۔ آپ واپس ہو رہے تھے کہ دیکھا کہ محبوب رب العالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہی مسکرانے لگے اور فرمایا، ابو ہریرہ، معلوم ہوتا ہے کہ بھوک کی شدت سے بے تاب ہو۔ اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ کتنے بھی بھوکے ہو، پیسے نہ ہو یا کہ کتنی بھی بھوک لگی ہو تو کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی دے دے اس کی بات الگ ہے، لیکن خود ہو کر کے پیسے دو، پیسے نہیں ہیں میرے پاس، یا پھر کسی کے پاس سے کپڑے لو، ادھار مانگو۔ آپ یہاں سے جب حافظ بن کر کے جاؤ گے اور جہاں پڑھاؤ گے تو وہاں کے محلے والوں سے، وہاں کے مدرسے والوں سے میری تنخواہ اتنی بڑھاؤ، مجھے گزارا نہیں ہوتا نہیں۔ جتنا آپ کو اللہ دے دے اسی میں گزارا کرنے کی کوشش کرو، اور چاہے فاقے آپ کو رات بھر بھوکا سونا پڑے، لیکن لوگوں سے بالکل نہ مانگو۔ جو مانگنا ہے، جو بھی مانگنا ہے، صرف اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کو بہت دے گا، آج نہیں کل نہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ آپ کو بہت نوازے گا۔ لوگوں سے مانگو گے تو اللہ آپ کو اپنے سپرد کرے گا۔ لوگوں سے مانگتا ہے تو جا، تو تیرا دیکھ، میرے پاس کچھ نہ مانگ، میرے پاس سے تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ لوگوں سے مانگتا ہے تو جا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں میں ذلیل کر کے چھوڑ دیں گے، وہ لوگوں میں ذلیل ہو جائے گا اور مانگتا ہی پھرے گا۔ اس کو جتنا بھی مال لوگوں کے پاس سے ملے اس کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، لیکن رات میں تہجد میں اٹھ کر کے اللہ کے پاس مانگنے سے بس تھوڑی دیر اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ حقیقت میں مانگ رہا ہے یا پھر ایسے ہی اٹھانگ پٹھانگ مانگ رہا ہے۔ جب بندہ تڑپ کے ساتھ تھوڑے دن، 10 15 دن، 40 دن اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے دروازے اس کے لیے کھولتا ہے کہ پھر بندہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے کسی کو یاد نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ استاد مجھے یاد نہیں ہو رہا ہے، میرا یہ ہے وہ ہے کرنے سے، اور تہجد میں جب اٹھایا جاتا ہے یا کہ نمازوں کے بعد
اللہ سے خوب گڑ گڑا کر مانگو کہ اللہ مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا، میں استاد کا مار کھا رہا ہوں، میرے اندر یہ عادتیں، اللہ سے ایک ایک چیز بیان کرو، انشاءاللہ تھوڑے ہی دن میں آپ اس کا مشاہدہ کرو گے اور دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کیسا ساتھ دیں گے، اتنا ساتھ دیں گے شاید آپ کے استاد اور آپ کے ماں باپ بھی آپ کا اتنا ساتھ نہ دیں، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ساتھ دیں گے۔ باقی واقعہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ دعا پڑھو۔